سوال یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین؟ مسئلہ اس بارے میں کہ ایک شخص کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام بادشاہ خان اور دوسرے کا نام مراد خان ہے۔ اس شخص نے اپنی زندگی میں اور حالت صحت میں کچھ زمین اپنے بڑے بیٹے بادشاہ خان کو اس کی خدمت کی وجہ سے اور اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے اپنی بڑی بیٹی کی موجودگی میں ہبہ کر کے اسے قبضہ بھی دے دیا۔ اس بڑے بیٹے نے باپ کی زندگی ہی میں اس زمین پر قابض ہو کر 4 دیواری تعمیر کی اور باپ کی وفات سے تقریباً 8 سال بعد 4 دیواری کے اندر کرائے کے لیے 3 مکان بھی تعمیر کیے اور 12 سال سے ان کا کرایہ لے رہا ہے۔ اب اتنے عرصے بعد اس کا چھوٹا بیٹا مراد خان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ باپ نے جو زمین بڑے بیٹے بادشاہ خان کی ہبہ کی تھی اس کی اطلاع مجھے نہیں دی گئی تھی اور سب کچھ مجھ سے خفیہ اور میرے علم میں لائے بغیر ہوا ہے، لہذا میں والد صاحب کے اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ کیا شریعت کی روح سے مراد خان کو اس زمین میں حصہ ملنا چاہیے؟ تو اس کا جواب آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ تو انسان کے لیے شرعی، عقلی اور معاشرتی طور پر جائز نہیں کہ وہ اپنی اولاد میں سے ایک کو عطا کرے اور باقیوں کو محروم کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین پر واجب کیا ہے کہ وہ اولاد میں سب کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیں اور جب ہبہ کریں تو اپنی ساری اولاد میں انصاف کرتے ہوئے سب کو برابر دیں، ورنہ قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ سیدنا نعمان بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد ماجد انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام دے دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اکل ولدک نحلت مثلہ؟ قال لا، قال فرجعہ۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایسا ہی غلام دیا ہے؟ عرض کی کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ یہ صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ دوسری روایت میں ہے، عن عامر رضی اللہ عنہ قال سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہم وهو علی المنبر یقول اعطانی ابی عطیۃ فقالت امرہ بنت رواحۃ لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اعطیت ابنی من امرت بنت رواحۃ عطیۃ فامرتنی ان اشہدک یا رسول اللہ۔ قال اعطیت سائر ولدک مثل ھذا؟ قال لا۔ قال فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم۔ قال فرجع فرد عطیتہ۔ حضرت عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہم سے سنا کہ وہ منبر پر فرماتے تھے کہ میرے والد ماجد نے مجھے ایک عطیہ دیا۔ تو حضرت امرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو امرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہما سے ہے ایک عطیہ دیا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ مجھ سے کہتی ہے کہ آپ کو گواہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے تمام بیٹوں کو ایسا ہی دیا ہے؟ عرض گزار ہوئے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ پھر وہ واپس لوٹ آئے اور اپنا عطیہ واپس لے لیا۔ یہ امام بخاری نے اپنی الصحیح میں ذکر فرمایا ہے اور 2447 نمبر حدیث پاک میں اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حاجب بنت مفضل بن محلب رضی اللہ عنہ کے والد ماجد نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم۔
اپنے بیٹوں میں انصاف کرو، اپنے بیٹوں میں انصاف کرو، اپنے بیٹوں میں انصاف کرو۔ سنن ابو داؤد میں الفاظ یہ ہیں، اعدلوا بین اولادکم اعدلوا بین ابنائکم، اپنی اولاد میں عدل کرو، اپنے بیٹوں میں عدل کرو۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے ذکر فرمایا ہے۔ ان جو میں نے آپ کے سامنے احادیث بیان کی ہیں، ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ مال تقسیم کرتے ہوئے اولاد کے درمیان انصاف اور مساوات کو اپنائیں۔ لہذا جب کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ ہبہ کرے تو سب کو برابر دے، یعنی جتنا لڑکے کو دے اتنا ہی لڑکی کو بھی دے۔ اگر کسی ایک کو اس کی ضرورت کی بنا پر زائد دینا ہو تو باقی اولاد سے مشورہ کر لیں یا انہیں اعتماد میں لے لیں۔ والدین اپنی زندگی میں جس کو جو دے دیں وہی اس کا مالک ہوتا ہے، اسے ترکہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ والد کا غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، مگر اس کو چونکہ وہ دے چکا ہے، لہٰذا وہ دینے کی وجہ سے اس پر جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن اسے ترکہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اگر والدین نے باقی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہو تو وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اگر کوئی شخص غلط تقسیم کر کے فوت ہوا تو اس کے ورثاء کو چاہیے کہ فوت شدہ کو گناہ اور متوقع عذاب الہی سے بچانے کے لیے قانون وراثت کے مطابق تقسیم کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ لہذا اس مسئلہ میں بھی اگر بادشاہ خان اپنے والد کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو مراد خان کو حصہ دے تاکہ ان کا والد خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ شرعی طور پر دونوں برابر کے حقدار تھے۔ اگر والد نے ناانصافی کی ہے تو اس کے ازالہ کے لیے تمام ترکہ کو قانون وراثت کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔